بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہم اپنے پچھلے پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اسی کے تناظر میں آگے جس طرح میں نے کہا تھا چند پروگرام کریں گے، جس میں ہم اپنے ملک کے 7-8 جو ایلیٹ کلاس ہے یا رولنگ کلاسز ہے، ان کی انٹر کنیکٹیویٹی آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے جو جعلی قسم کے مقدمے یا ایک دوسرے پر جب یہ بناتے ہیں، مقدمے تو اصل لوٹ مار کے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، پروسیڈنگز ہوتی ہے، ایک مذاق سا بنا ہوا ہے۔ تو اس مذاق کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مطلب کہ کس طرح اس پر عمل ہوتا ہے۔ ایک تو صرف مقدمے ہی چلتے رہتے ہیں، ضمانتیں ہوتی رہتی ہے، سزاؤں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتے ہے۔ اگر کوئی غلطی سے اپنے اسی برادری کے دوسرے ساتھی کو سزا سنا دیں، جیسے ہمارے ابھی ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، تو اس کو پھر جیل سے نکال کر باہر علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں قطعاً اس کو صرف مثال کے طور پر پیش کروں گا، اور کوئی کسی پارٹی کا حصہ تو میں بننے کی کوشش نہیں کروں گا، ایک نیوٹرل انالیسس کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کیا میسج ہے کہ اس صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ آ جائے۔ آگے ان پر کیسز ان لوگوں نے جو بنائے ہیں وہ اربوں کربوں کے ہیں، اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر وہ آرام سے اس کو رخصت کیا گیا۔ تو پھر جیل میں تو اکثریت جو ہمارے بیچارے غریب ہے، جو اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوئی موبائل چوری میں ہے، کوئی دکان کی ڈکیتی میں ہے، کوئی سائیکل چوری میں ہے، تو وہ تو آدھے سے زیادہ ویسے ہی بیمار ہیں۔ تو پھر ان کو بھی باہر آنے دو، وہ علاج کر لیں گے، اور پھر جب ان کی مرضی ہو جیلوں میں واپس چلے جائیں گے۔ نہیں، ان کی تو بیچاروں کی کسی کی سزا 2 اور 3 سال ہوتی ہے، اور وہ الٹا 8-8 سال اندر پڑے رہتے ہیں، اور کوئی ان کا جو پیپر ہوتے ہیں اس کو سائن کرنے کی نوبت کی وجہ سے وہ لوگ کئی سال اندر رہتے ہیں، یعنی اپنی سزا کے 2-3 گنا زیادہ ٹائم جیلوں میں گزارتے ہیں۔ پھر ان میں سے کئی لوگ سزا یافتہ بھی ہیں، جس طرح مریم ہے، اور وہ باہر تقریر ہے اور پورا اپنی اب و تاب سے زندگی گزار رہی ہے۔ کئیوں پہ کیسز ہیں، اور کیسز بھی اربوں کربوں کے ہیں۔ بینکوں کے پاکستانی اور فورن بینکوں کے باقاعدہ ٹرانزیکشنز ہیں، باقاعدہ ریکارڈز ہیں، کمپیوٹرائز جنریٹڈ رسیدیں ہیں، اربوں کھربوں کی ٹیٹیاں ہیں۔ لیکن کوئی کہہ رہے کہ آپ ثابت کریں، اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ دوسرے طرف میرے خیال میں اگر کسی بھی بینک کا، پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا ہو، اور وہ اس کیشیئر کے وہ کوئی میرے خیال میں 2-4 لاکھ روپے ادھر ادھر کرے، تو اسی وقت شام کو 4:30 بجے پولیس نے اس کو اٹھایا ہوگا، اور اس کی وہ درگت بنائی ہوگی، اور وہ جیل میں پھر کئی سال تک سڑتا رہے گا کہ بھئی اس نے 2-4 لاکھ روپے بینک میں ادھر ادھر کیے ہے، اس کا نہ تو کوئی ضمانت ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ یہ اصل سارا یہ جو بالکل 2 نظام چل رہے ہیں، کہ ایک طرف کسی کے لیے کوئی قانون نہیں، بے شک وہ اس پورے ملک کو بیچ ڈالے، جس طرح تقریباً بیچ تو کیا کہ الٹا ملک کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ ایک تو ہے کہ ملک زیرو پہ ہو، یہاں تو ملک الٹا قرضدار ہے، اور اتنا قرضدار ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے ملک چل سکتے ہیں، اتنا قرض ہے ہمارے ملک کے اوپر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں فار انسٹنس مثال دوں گا کہ آپ اگر فرض کیا نواز شریف والوں سے یا نون لیگ سے پوچھو کہ ہم ایک دہلی کی چوری نہیں کی ہے،
عمران خان صاحب تو ہے ہی مسٹر کلین، اس نے تو آف کورس کوئی چوری نہیں کی ہے. زرداری صاحب کہہ رہے کہ میں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی والے. فضل الرحمان صاحب کے پاس تو لائسنس ہے، اس نے تو اسلام کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ بیچارہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہے. مجھے صرف یہ سارے لوگ اور بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے اور ہم کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں. اور ملٹری والے کہہ رہے کہ ہم تو سارا دن وطن کی دفاع میں لگے ہوتے ہیں اور الٹا ہم بھی جو ہے نا زیر عتاب آتے ہیں. میرا ان سب طبقات سے ایک سوال ہے، اور درمیان میں یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئل ہے یا ٹیکنوکریٹس ہے، کوئی ٹی وی پہ آتے ہیں، کوئی وکیل ہے، کوئی جو ہے نا انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، وہ تنخواہیں ان کی کوئی ایک پروگرام کے 5-5 لاکھ لیتا ہے، کوئی مہینے کے 2-2 5-5 کروڑ روپے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی اپنے آپ کو ورکر ثابت کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں ہم غریب ہے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں اور مجھے اس کا جواب دے دیں تو میرے خیال میں سارے ملک کو اس کا جواب مل جائے گا اور سب لوگ چپ ہو جائیں گے. میں ان کو لائسنس دیتا ہوں یا کہ بھئی آپ میں سے کوئی بھی چور نہیں اور کسی نے 1 روپے چوری نہیں کی ہے. تو آخر پھر اس ملک میں چور کون ہے جو اس ملک کا جو ستیہ ناش ہو گیا ہے؟ اگر ایک چھوٹا سا کیبن یا دکان چلتا ہے اور وہ 18-20 بندوں کا کنبہ چلاتا ہے اور اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے، اس میں علاج بھی ہوتے ہیں، اسکولنگ بھی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں انڈسٹریز ہے، اس کی ایک مشینری ہے، ایک سٹرکچر ہے، یہ چل رہا ہے اور یہ سٹل اتنا مقروض ہے کر بہا روپے اور ڈالروں کا. تو یہ پھر چوری کس نے کی ہے؟ اس کا جواب دیا جائے اور یہی لوگ دے دیں کہ پھر چور کون ہے. کیا وہ لوگ چور ہیں جو جیلوں میں چند ہزار یا معمولی واقعات کی وجہ سے پڑے ہیں، یا کوئی آسمان سے فرشتے یا مخلوق آتی ہے یا آ چکی ہے اور وہ یہ چوری کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ یہی لوگ سب چور ہیں. چور تو کیا کہ جس انداز سے ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں، اگر آپ ہارورڈ یا کیلیفورنیا کے سکولز میں بھی چلے جائیں اور ان کو بتا دیں کہ اس انداز سے ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں، تو ان میں سے کئی جو اسکالرز ہیں یا ان کے پروفیسرز ہیں وہ بھی شاید اگر پاگل نہیں ہو جائیں گے تو ان کو دماغی دھچکا ضرور لگے گا. لیکن یہ لوگ اٹے خٹے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ٹس کے مس نہیں ہو رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں. دولت کی انتہا یہ ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے. انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں، رسالے ہیں، وہ ہمارے کئی پولیٹیشنز کو، سرمایہ داروں کو باقاعدہ مینشن کر چکی ہے کہ یہ تو دنیا کے نقشے پر موجود چھوٹے سے ممالک خرید سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے. لیکن ان کی دولت کی انتہا ہونے کا نام نہیں لیتی، یعنی یہ بس نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایک حوث کی ایک ڈگری میں، آخری ڈگری میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اللہ ان پہ رحم کرے کہ ان کا دل دولت سے بھر جائے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور جس چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان پر رحم فرمائے اور ان کو دولت کی انتہا تک پہنچائیں تاکہ یہ لوگ بس کرے اور ہم سب پر اور اس غریب قوم پر یہ لوگ رحم کریں.
اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے۔ اللہ ان کو ہماری ساری قوم کو حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو صرف ہدایت کی دعائی کی جا سکتی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں میں آپ کو ان کی چند اور چیزوں کی نشاندہی کروں گا جن سے ان کے چہرے مزید عیاں ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔